اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو آشنائی با فلسفے میں چل رہی تھی. چوتھے درس میں چوتھا درس تھا شناخت کے بارے میں. شناخت یعنی پہچان، علم. شناخت یعنی جسے ہم علم کہتے ہیں، ادراک کہتے ہیں جی، اس کو شناخت کے بارے میں ہماری علم و معرفت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. گفتگو یہ تھی کہ علم اور معرفت کے بارے میں گفتگو کرنا کیا اہمیت اور کیا ضرورت رکھتا ہے، اس چیز کے بارے میں ہماری گفتگو. میں نے پورے درس کا آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ پیش کیا تھا. خلاصہ یہ تھا جی کہ جو پہلے درس میں جو سوالات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ علم فلسفہ کس طریقے کے سوالات کے جواب دیتا ہے، اس چیز کے بارے میں گفتگو تھی. کیا تھی گفتگو؟ ہاں، یہی کہ ہم موجود ہیں. موجود ہیں تو کس طریقے کے موجود ہیں، موجود ہوتا کتنے طرح کا ہے، ہم کون سے والے موجود ہیں جی. کیا اس کائنات کا کوئی خلق کرنے والا بھی موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ کون سا موجود ہے، اس کے وجود میں اور ہمارے وجود میں فرق کیا ہے، اصلا وجود کہتے کسے ہیں جی. یا مثال کے طور پر ہم کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہمیں. کیا ہمیں اگر بھیجا گیا ہے، ہم آئے ہیں کہیں سے، تو ہم کس مقصد کے تحت آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. انہیں بتایا تھا کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب علم فلسفہ دیتا ہے. کیونکہ بتایا تھا انسان کی زندگی میں گل زہرا قصہ بتایا تھا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. کس طریقے کے؟ کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے جن کا انسان جواب جاتا ہے، جی وہ انسان کے پیچھے نہیں آتے. بلا وجہ اگر انسان سر مارے گا ان میں جا کے تو انسان سے ٹکرائیں گے وہ، نہیں تو نہیں. مثال کے طور پر مثال دی تھی، یاد ہے نہیں، چاند پہ جو پتھر ہیں وہ کس کلر کے ہیں جی. سمندر کی گہرائی میں 500 فٹ گہرائی میں جو پانی ہے اس کا کھارا پن کتنا ہے جی. آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس کا جواب آپ کو نہیں پتہ لگا تو کوئی کمی آ جائے گی آپ کی زندگی میں؟ نہیں جی. کوئی پریشانی ہوگی آپ کے ذہن کو کہ یار ان کا جواب نہیں ملا، میں بڑا ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں اور اطمینان نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنے ضروری سوالوں کا جواب نہیں ملا آج تک. یہ اتنے ضروری سوال ہے کہ چاند کے اوپر جو پتھر ہے وہ کس کلر کے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے جی. یہ وہ سوال ہیں کہ جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں. یہ سوال ہمارے پیچھے نہیں آتے کہ ہمارا جواب تلاش کیجئے، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے آتے ہیں. جب تک ہم ان کا جواب نہ لے لیں، بچنے کی کوشش بھلے کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ایک فکر ایجاد کرتے رہیں گے کہ وہ ان کا جواب نہیں ملا، اطمینان نہیں ہے. جی. جیسے ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہمیں کہیں جانا ہے تو کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے، کسی نے ہمیں خلق کیا ہے، کیوں کیا ہے، وہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. تو یہ تو سوالات ہیں، جب تک انسان کو ان کا سوال کا جواب نہ ملے تو انسان کو سکون اور چین نہیں ملتا. تو اس طریقے کے سوالات کا جواب کون دیتا ہے؟ جسے ہم فلسفی انگلش میں اور عربی فارسی میں فلسفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ایک ابتدائی ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا انسان کی عقل میں اتنی قدرت ہے کہ وہ کسی چیز کو سیکھ سکے؟ کیا انسان کی عقل، یہ جو سوالات ہیں جن سوالات کا جواب علم فلسفہ دیتا ہے، کیا یہ سوالات ان کو حل کرنے کی، سمجھنے کی صلاحیت انسان کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ انسان کو یہ قدرت ہے انسان کے پاس
کہ وہ اس طریقے کے سوالوں کا جواب سیکھ سکے، حاصل کر سکے؟ قدرت ہے یا نہیں؟ جی یا آقا انسان کسی چیز کو درک کرنے کی، سمجھنے کی، معرفت حاصل کرنے کی اس کی انسان کے اندر کیپیسٹی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا تو معمولی سا سوال ہے. نہیں، یہی معمولی سوال بعد میں بہت اہم بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اہم ترین ان سوالوں کا بھی مقدمہ ہے. ہر علم سے پہلے یہ سوال، کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو، ہر سبجیکٹ میں یہ سوال، کیا اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے ذہن میں ہے یا نہیں؟ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے یا نہیں؟ یہ وجہ تھی کہ فلسفے میں شناخت کے بارے میں، علم و معرفت کے بارے میں الگ سے ایک بحث کی گئی، اور فلسفے کی اہم ترین بحثوں میں اس کو رکھا گیا. بحث شناخت و معرفت اور شناخت کی بحث کو اس میں فلسفے میں رکھا گیا. جی ہم نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے. اب یہ تھا، بحث یہ تھی، خود اب شناخت کی بحث رکھی. اب شناخت میں بھی بحث اہم یہ تھی کہ شناخت کہتے کسے ہیں؟ شناخت کہتے کسے؟ سوال اب یہاں پہ آتا ہے. جب شناخت کے بارے میں بتا دیا کہ شناخت سے گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہر علم میں، خاص کر کے فلسفے میں، جو اہم ترین بحثیں ہیں اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس طریقے کے سوالوں کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہے؟ اس کے ذہن میں اصلاً ذہن کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے؟ یہ سوال. پھر خود شناخت کی بحث اس لیے رکھی گئی، معرفت کی بحث اس لیے رکھی گئی. پھر اس کے بعد جو سوال اٹھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ شناخت کہتے کسے ہیں؟ شناخت، معرفت کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ شناخت اور معرفت اگر حاصل ہونا ممکن ہے تو یہ شناخت کا اعلیٰ ذریعہ کیا ہے؟ اعلیٰ اور ذریعہ کیا ہے؟ اور اگر پتہ لگ جائے کہ اس کو حاصل کرنے کا، معرفت حاصل کرنے کا اعلیٰ وسیلہ ذریعہ یہ ہے، تو وہ وسیلہ ذریعہ انسان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ انسان کی دسترس میں ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کسی چیز کو سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ انسان کی قدرت سے باہر ہو تو پھر وہ تو ناممکن ہو جائے گا نا، پھر وہ چیز انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گی. لہٰذا اگر شناخت اور معرفت ممکن ہے تو اس کا اوزار کیا ہے، کس چیز کے ذریعے سے شناخت حاصل ہوتی ہے؟ اور اگر پتہ لگ جائے کہ ان چیزوں سے شناخت اور معرفت حاصل ہوتی ہے تو کیا وہ ابزار، وہ آلات انسان کے ہاتھوں میں، کنٹرول میں ہے، قدرت میں یا نہیں، انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد سوال اٹھتا ہے، کیا یہ شناخت و معرفت محدود ہے یا لامحدود؟ یہ شناخت، یہ معرفت محدود ہے یا لا. اور پھر شناخت، ہم جانتے ہیں کہ شناخت یعنی معرفت صحیح تھوڑی ہوتی ہے ہمیشہ. اگر آپ نے کسی چیز، اگر یہ معرفت انسان کی ہمیشہ صحیح حاصل ہوتی تو پھر اتنے اختلافات کیوں ہوتے؟ تو پھر صحیح معرفت حاصل کرنے کا ملاک اور معیار، کسوٹی کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ جی آقا. یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا. یہ ہم نے پڑھا اور خلاصہ کیا تھا کہ کیا معرفت، شناخت ممکن ہے؟ ممکن ہے تو اس کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تحصیل فاتح میں اگر معرفت اور شناخت ممکن ہے، سلام. وعلیکم السلام، اس کا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اور اگر ذریعہ اور وسیلہ پتہ لگ گیا تو کیا وہ انسان کی اختیار میں ہے یا نہیں؟ جی. پھر کیا معرفت، شناخت جو ہے یہ محدود ہے یا لامحدود؟ اور پھر صحیح شناخت کا ملاک اور معیار، کسوٹی ہے کیا؟ یہ اہم ترین سوالات ہیں جو خود بحث معرفت میں کیے جاتے ہیں. جی خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصے تک ہم نے بات پڑھی تھی. حاصلات کے خلاصہ یہ ہوا کہ شناخت کی بحث زیر بنائی ترین یعنی بنیادی ترین اور مہم ترین فلسفے کی بحثوں میں سے ہے، اور تمام بحثوں کو شروع کرنے سے پہلے ان کو شناخت کے بارے میں گفتگو کی جانی چاہیے. جی شاخ شناخت شناسی در فلسفے، شناخت شناسی کا جو برانچ ہے، شاخ ہے، وہ فلسفے میں وہ کیا ہے اس کے بارے میں. پہلی بات تو معنی کلمہ شناخت روشن ہے. شناخت کے معنی بالکل واضح اور کیا ہے؟ معرفت یعنی جانکاری، علم، آگاہی، معرفت. جی جو ہمیں کسی بھی چیز کی معرفت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے
کہ کیا شناخت ممکن ہے؟ میں نے جواب دیا تھا، یاد ہے اس دن؟ کیونکہ بالکل ممکن ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ اگر شناخت ممکن نہ ہوتی تو جو دنیا کے اندر یہ علوم اور سبجیکٹ ترقی کر رہے ہیں، کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ انسان یہ سمجھ کے آگے ترقی جبھی تو کرے گا جب ان کی معرفت حاصل ہوتی جا رہی ہے، اسے ڈاکٹری ترقی کر رہی ہے، مثلا بوٹنی پیڑ پودوں کا علم ترقی کر رہا ہے، نئی نئی برانچیں نکل کے آ رہی ہیں ان علوم کی، تو یہ کیسے نکل کے آ رہی ہے؟ جب اگر ممکن ہی نہیں تھی شناخت و معرفت تو پھر یہ کیسے آ رہا ہے؟ خود یہ جو الفاظ اور کلمات یہاں لکھے ہوئے ہیں یا میں ابھی بول رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ معرفت اور شناخت ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتی تو میں ابھی جو یہ بول رہا ہوں آپ میں سے کسی کو کچھ بات پلے نہیں پڑتی۔ اور یہ جو الف ب ت لکھی ہوئی ہے، الف ب ت مطلب یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے، یہ شاخے شناخت شناسی در فلسفے جو عبارت یہ پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے، اگر معرفت اور شناخت ممکن نہ ہوتی تو آپ یہ پڑھے نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب شناخت اور معرفت ممکن ہے۔ یہ تو سادی سی اور نارمل سی سمپل سی بات ہے۔ جب اس کا مقدماتی جواب مل گیا تو اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، اگر ممکن ہے تو اس کا اوزار کیا ہے؟ کلمہ شناخت کے معنی روشن ہے، وہ احتیاجی پہ بحث نہ ڈالا، جس پہ بحث کی کوئی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بحث کریں کہ شناخت یا معرفت ممکن ہے یا نہیں۔ ممکن ہے، ممکن نہ ہوتی تو یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں کیسے سمجھ میں آتے ہیں آپ کو؟ آنچے کے در شناخت شناسی مورد بحث فلسفی قرار میں گیرد، وہ چیز جو شناخت شناسی معرفت شناسی کے بارے میں فلسفی بحث قرار بن پاتی ہے یا فلسفی بحث جس سے کی جاتی ہے، وہ مسائل ہیں اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ شناخت شناسی میں جو فلسفی بحث ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امکان شناخت، کیا شناخت ممکن ہے؟ ممکن ہے تو اس کے ابزار اور آلات کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے شناخت حاصل ہوتی ہے؟ اس کا کوئی آلہ ہے جی؟ اور اگر آلہ ہے تو کیا وہ انسان کے اختیار میں ہے؟ اور شناخت کی کتنے روش ہیں اور اس کی اقسام شناخت۔ اب یہ شناخت کی روش اور شناخت کے قسمیں آپ نے منطق میں پڑھی ہوں گی، جس کو ہم نے وہاں پڑھا تھا علم تصوری، علم شناخت کو ہی تو علم کہتے ہیں، بس عربی میں علم کہہ دیتے ہیں، فارسی میں شناخت کہتے ہیں۔ تو لاجک میں منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا علم ادراک یا تصوری ہوتا ہے یا تصدیقی ہوتا ہے، اس کی روش کیا ہے، یہ سب آپ نے منطق میں پڑھی ہوگی۔ تو وہ بعد میں یہاں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اولین چیز ہی کہ سب سے پہلی چیز جو دانشمندان پڑھے لکھے علماء کی توجہ کا مرکز بنی مسئلہ شناخت میں، وہ کیا ہے؟ خطائی حسی خطائیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو میں نے کسی اور طریقے سے حاصل کیا، شناخت اور معرفت آپ نے کسی اور طریقے سے کی جی، تو اگر خطا یا تو میں نے کی ہے حاصل کرنے میں شناخت، یا آپ لوگوں میں سے کسی نے کی ہے، تو یہ خطا حسی مطلب فزیکل، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحسین فاطمہ گل زہرا کے ساتھ فزیکل یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، وہی 5 سینس جو ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے 5 سینس خطا نہیں کرتے ہیں؟ جی، یہ فزیکل جو خطائیں ہیں، یہ چیزیں سبب بنی کہ اس میں فلسفے میں اس کی گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ خطائیں غلطیاں جو انسان فزیکل علم شناخت میں جو غلطیاں کرتا ہے، یہ چیزیں سبب بنی کہ یہ سوال ایک نیا سوال ذہن میں آئے، بھائی معرفت فزیکل جو جن چیزوں کے ذریعے سے معرفت حاصل کی جاتی ہے، ابھی وقتی طور پہ سن لیجیے، مثلا 2 چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی معرفت اور شناخت۔ کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے۔ علماء نے فلسفے میں 2 کو کہا ہے، عقل اور حواس خمس۔ عقل اور حواس جنہیں حواس خمس یعنی 5، حواس یعنی سینس، 5 سینس جس کو انگلش میں کہتے ہیں 5 سینس۔ کون سے؟ دیکھنا، سونگنا، چکھنا، سننا، چھونا، جی، یہ 5 سینس جو ہیں، یا تو کسی بھی چیز کی معرفت سخت ہے، نرم ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوئی آپ کو؟
मुमकिन جی یہ سخت ہے، یہ سخت ہے، نرم نہیں ہے. کیسے اس کی معرفت کیسے حاصل ہوئی آپ کو؟ سخت ہونے کی، چھو کر. چھو جی کر انہوں نے یہ سڑی ہوئی بریانی رکھی ہے، اس کے سڑے ہوئے ہونے کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ سون کے ناک سے یہ چیز کھٹی ہے، یہ اورینج کھٹا ہے، یہ کھٹے ہونے کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ زبان جی ٹیسٹ جی یہ آدمی، یہ انسان جو بول رہا ہے لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، یہ کیسے پتہ لگا مجھے؟ آواز سن کے. کان جی یہ وہ شیر ہے گدھا نہیں ہے، وہ شیر ہے گدھا نہیں ہے. یہ معرفت اور شناخت مجھے کیسے حاصل ہوئی؟ دیکھ کر لہذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا جتنی بھی فزیکل یا جسے ہم کہتے ہیں مٹیریل ورلڈ طبیعت نیچر جتنا بھی ہے اس کا شناخت اور معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے. کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اس سے حاصل ہوتی ہے. اور جو نان مٹیریل ورلڈ ہے، نان مٹیریل یعنی جیسے روح ہے، فرشتے ہیں، خدا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ لہذا معرفت اور شناخت کے انہوں نے دو ابزار اور ذریعے بتائے. کون سے؟ عقل اور 5 سینس. فرق یہ ہے کہ اگر عقل سے جو معرفت حاصل کی گئی ہے اگر صحیح ہوتی تو دنیا میں اتنے فرقے اور مذہبی کیسے بنتے؟ اس کا مطلب شناخت اور معرفت غلط ہو سکتی ہے نہیں؟ جی ایسے ہی یہاں بھی غلطی کر سکتے ہیں 5 سینس، کرتے ہیں ہاں انسان کے 5 جی سینس. اب یہ غلطی کرنا، یہ فزیکل غلطیاں کرنا، اس کی وجہ سے ایک نیا سوال ذہن میں آیا جو فلسفے میں جس کی بحث شروع کی جائے گی کہ کیا صحیح، اگر اس کا مطلب معرفت صحیح بھی ہوتی ہے معرفت، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صحیح معرفت کا ملاپ اور معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جی صحیح میں نے جو علم حاصل کیا ہے یا معرفت کسی چیز کا حاصل کی ہے، مجھے کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے؟ یہ سوال ہو گیا. اور خاص کر کے یہ وجہ، یہ چیز سبب بنی کہ آہستہ آہستہ یہ بحث معرفت کے اندر، شناخت کے اندر فلسفے میں شروع ہوئی اور آخری صدیوں میں آ کے یہ علم فلسفہ کی ایک اہم برانچ، ایک مستقل اور الگ، یہ نہیں کہ کسی کے ضمن میں بحث کر دی معرفت کی، نہیں، مستقل ایک فصل بن گئی ہے. جی آئیے، امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی بات. جی حفیظہ فریضہ عائشہ نہیں آئی ہیں تحسین فاطمہ؟ ہو رہی ہیں سب. جی لہٰذا یہی کہہ رہے اولین چیزیں کے باعث توجہ دانشمندان، سب سے پہلی چیز کہ جو دانشمند لوگوں کی توجہ کا سبب بنی شناخت کے مسئلے میں، وہ کیا تھی؟ خطائی حسی بود. شناخت کے بارے میں جو یہ گفتگو کی جائے الگ سے، اس میں جو اہم چیز توجہ کا سبب بنی وہ حسی فزیکل غلطیوں کی وجہ تھی کہ ان خطا کی یہ غلطیاں یہ سوال ذہن میں لائی کہ کہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، از کجا می توان فہمید، ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کدام معرفت شناخت انسان کون سی انسان کی شناخت و معرفت صحیح اور مطابق با واقع کے اور حقیقت کے مطابق ہے، اور کون سی معرفت اور شناخت نہ صحیح اور واقع کے مطابق نہیں ہے. واقع کے مطابق یعنی ابھی آپ غصہ کے کہیں زید کھڑا ہے وہاں مسجد کے گیٹ پہ، آپ نے مجھے خبر دے دی تو اب یہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی. میں وہاں جا کے دیکھوں واقعا کھڑا ہے تو آپ کی بات جو مجھ تک پہنچائی یہ معرفت شناخت واقع حقیقت کے مطابق تھی، سچ میں کھڑا تھا. اور نہ کھڑا ہوتا تو یہ واقع کے مخالف ہوتی، غیر مطابق ہوتی. لہذا یہ وجہ سبب بنی، یہ حسی اور فزیکل غلطیاں سبب بنی کہ یہ سوال انسان کے ذہن میں آئے کہ کون سی معرفت انسان کی صحیح ہے اور کون سی غلط. از انجا بود یہاں سے تھا کہ بحثائے مربوط بے شناخت و علم و شناخت کی بحث فلسفے میں آغاز ہوئی، شروعات ہوئی. آپ سے اگر پوچھے کہ علم فلسفہ میں شناخت و علم و معرفت کی گفتگو آغاز ہونے کا یا کہیں سرچشمہ یا پیشینہ کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے،
کیوں یہ فلسفے کے اندر یہ گفتگو کا آغاز ہوا کہ فلسفے کے اندر علم و شناخت و معرفت کی بحث کی جائے؟ تو آپ کہیے اس لیے کہ انسان جو شناخت و معرفت حاصل کرتا ہے اس میں خطا بھی کر جاتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، ان خطاؤں کی وجہ سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ لگائیں کہ کون سی معرفت صحیح ہے کون سی غیر صحیح۔ وہ کم کم ترصدہ اخیر، آخر کے دور میں، آخر میں رصدیوں میں بےدانجہ رسید۔ یہ بحث یہاں تک پہنچ گئی کہ فیلسوفانی کچھ فلسفی جیسے کون ہے لائبنیٹز انگریز ہے کوئی، وہ جان لاک، ان بحثوں کو انہوں نے مستقل برانچ اور فلسفی علوم میں شمار کیا۔ اور کانٹ، جس کو آپ نے سنا ہوگا کانٹ ادریس، یہ ایک فلسفی گزرا ہے انگریز، اس نے بھی معرفت شناسی کی بحث کو اہم ترین فلسفے کی بخش میں رکھا ہے۔ کانٹ یعنی ایک شخص، ایک فلسفی کا نام ہے، آپ سرچ کریں گے کانٹ ادریس کہتے تھے اسے، ٹھیک، شاید مسلمان ہو گیا تھا تو ادریس نام رکھا تھا اس نے۔ لہذا یہ وجہ بنی کہ ایک مستقل بحث شناخت و معرفت کی علم فلسفہ میں آغاز ہوئی، اور مستقل ایک بحث ہوئی، کسی کے ضمن میں نہیں، اپنی ایک الگ سے۔ اب سوال وہی جو میں نے آپ کو پورے درس کا خلاصہ کیا تھا کہ شناخت کی بحث کیوں آئی؟ کیا سوال جو علم فلسفہ جن سوالوں کے جواب دیتا ہے ان جوابوں سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا انسان کا ذہن ان سوالوں کے جواب کو سمجھنے کی، حاصل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ تو کیسے حاصل کرے گا وہ معرفت؟ اس کا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اور اگر وسیلہ ہے تو کیا انسان کے اختیار میں ہے وہ یا نہیں؟ پھر شناخت محدود ہے یا نامحدود؟ اور صحیح شناخت کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ یہ 3-4 سوال شناخت کے بارے میں۔ پہلا سوال، امکان شناخت۔ امکان شناخت یعنی علم و معرفت کا ممکن ہونا ایک بدیہی اور واضح اور مسلم امر ہے۔ یہ کیوں؟ چرا کہ اس لیے کہ اگر امکان دستیابی میں علم و شناخت، اگر علم اور شناخت و معرفت کی دستیابی، دسترسی انسان کے لیے وجود نہیں ہو رکھتی تو یہ سب تمام علوم، شاخہ، برانچز و رشتہائی علوم، یہ علوم کے رشتے کسے کہتے ہیں؟ سب سبجیکٹ اور یہ الگ الگ برانچز جو علوم کی گناگن نسبت، یہ سب وجود میں نہ آتی کہ بتاؤ ایک علم تھا، سائنس اسی میں سے کتنے علم نکل گئے، باٹنی بھی اسی میں آ گیا، کون سے الگ الگ کی برانچیں جو علوم کی نئی نئی نکل کے آ رہی ہیں، اگر یہ معرفت و شناخت ممکن نہ ہوتی تو یہ وجود میں نہیں آتی۔ بس وجود علوم و دانشہ، ان علوم کا موجود ہونا اور ان سب کا موجود ہونا یہ بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر بل امکان شناخت برائے آدمی کے لیے شناخت، علم و معرفت کا ممکن ہونے پر کہ انسان کے لیے علم و شناخت و معرفت انسان کے لیے ممکن ہے، اس کے اوپر واضح ترین دلیل علوم کی ترقی اور ان کا الگ الگ برانچز میں اور علوم کا ترقی کرنا ہے۔ کیوں؟ خود حمین واجہہ، خود یہی ورڈ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، لفظ خود، لفظ حمین، لفظ واجہہ، یہ واجہہ و عبارات و عبارتیں و سطرہائی کے اور یہ لائنیں کہ ہم اینک یعنی ابھی، بالکل ابھی، پیش روی شماس یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں کالی کالی لکھی ہوئی، وہ از آنہا، اور ان لائنوں سے، ان ورڈ سے جو مفاہیمی رمی فہمی جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو پڑھا ہوں شناخت کے بارے میں 10، یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک شناخت کے ممکن ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اگر یہ معرفت، علم محال امر ہوتا، ممتنع ہوتا، ناممکن ہوتا تو حزیچیت از ان واجہات، تو ان ورڈ سے آپ کچھ بھی، ان عبارات، ان جملوں سے آپ کچھ بھی نہ سمجھتے۔ سمجھنے کا مطلب ہے کہ شناخت انسان کے لیے ممکن ہے۔ اب ابزار شناخت، اب کا مطلب پہلا سوال کیا تھا شناخت کے بارے میں، کیا شناخت ممکن ہے؟ چلیے انہوں نے ثابت کیا ممکن ہے تو اس کا وسیلہ اور ذریعہ آلہ کیا ہے؟ وہی میں نے جو ابھی آپ کو 5 سینس بولے۔ بطور کلی طور پر 2 ابزار، کتنے؟ 2 عمدہ ابزار علم و معرفت و شناخت میں موجود ہیں، ایک حس اور ایک عقل، ایک حس اور ایک عقل، جی، ایک حس اور ایک حس میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جو مٹیریل ورڈز، جو سینس، حس کہتے ہیں سینس کو، سینس کے ذریعے سے یا تو انسان کو شناخت و معرفت حاصل ہوتی ہے یا عقل کے ذریعے سے۔
اب حس جو ہوتی ہے یہ ابزاریہ کی ایک ایسا اوزار، ایک آلہ ہے کہ باآن کہ اس کے ذریعے سے، حس کے ذریعے سے کون سی چیزیں ہم معرفت و شناخت حاصل کرتے ہیں؟ امور مادی، مٹیریل چیزیں، مٹیریل اور محسوس چیزیں جن کو ناپا تولا جا سکتا ہے، نہیں جا لمبائی چوڑائی گہرائی ہوتی ہے، جو جگہ گھیرتے ہیں، جن کا وزن ہوتا ہے، جو فزیکل جن کو ہوتا ہے، ان چیزوں کو ہم درک کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں، ہر وہ چیز جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ان چیزوں کو درک کیا جاتا ہے۔ محسوس بھی تو کرتے ہیں، محسوس جی وہ انہی چیزوں سے محسوس حس سے ہوتا ہے۔ وہ خود بے پانچ قسم تقسیم می شود، اور یہ حس خود 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حصے بینائی، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، دیکھنے کی کہ باآن کہ اس حس کے ذریعے سے دیدنیہا دیکھنے والی چیزیں جیسے رنگ وغیرہ ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حس بویائی، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں قوت شامہ، سونگنے کی قوت، سونگنے کا ایک سینس کہ باآن اس کے ذریعے سے بوئی دنیہا سونگنے والی چیزیں جیسے گلاب کی بو کو ہم ان کو درک کرتے ہیں۔ تیسری حس کیا ہی؟ حس چشائی، چشائی چشیدن سے چکھنا، حس چشائی جسے ہم عربی میں قوت ذائقہ کہتے ہیں، آپ نے منطق میں پڑھی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے ہم چکھنے والی چیزوں کو جیسے کھانے کا مزہ وغیرہ کو درک کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی قوت ہے حس شنوائی، شنیدن سے ہے، سننے والا سینس، جسے قوت سامعہ کہا جاتا ہے عربی میں، کہ اس کے ذریعے سے ہم سننے والی چیزیں جیسے قرآن کی تلاوت کی آواز وغیرہ کو ہم درک کرتے ہیں۔ پانچویں قوت اور سینس کا نام ہے کیا ہے؟ حصے ہے، اس میں غلط لکھا گیا، حصے بساوائی، جس کو عربی میں قوت لامسہ کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے ملموسات، وہ چیزیں جو لمس کی جاتی ہیں، چھوئی جاتی ہیں، جیسے زبری، سختی پن، نرمی، زبری و نرمی اجسام، جسموں کے، چیزوں کے نرمی اور زبری کو ہم درک کرتے ہیں۔ تو یہ حس 5 ہوتی ہیں۔ حس بچی عقل، اما عقل، لیکن عقل ابزاریت ایک ایسا اوزار، ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایسی چیزوں کو درک کرتے ہیں کہ جو محسوس نہیں ہیں، جو محسوس نہیں ہے۔ مثلا ان کے میگوئم مثلا ہم یہ کہیں کہ اگر یہ دو خط موازی، جب یہ دو لمبی لائنیں، دو مقابل لائنیں چاہے جتنی لمبی کھنچ جائیں یہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرے گی، یہ کون کیسے؟ آپ نے چھو کے حاصل کیا ایسے؟ چھو کے سمجھے، سون کے سمجھے، دیکھ کے سمجھے، سن کے سمجھے؟ نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ جب تک یہ موازی ہیں ایک دوسرے کے مقابل، ایک دوسرے کے سامنے، جب تک یہ دو لائنیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں تب تک ہماری عقل کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی، اور جہاں اگر آپ کو کراس ہوئی کوئی لائن دکھ جائے تو سمجھ جائیے گا پھر وہ موازی نہیں ہے، وہ موازی نہیں ہے۔ تو اگر دو خط موازی رہا، اگر دو لائن، دو موازی اور مقابل کی لائنیں کو بے نہایت ادامے دہی، بے نہایت ہم کھینچتے چلے جائیں، ہرگز یک دیگر رقت نیمی کنان، یہ ایک دوسرے کو ہرگز نہیں کاٹیں گی، کراس نہیں کریں گی۔ روشن اسی بات واضح ہے کہ یہ عدم تقاطع، یہ ان دو لائنوں کا ایک دوسرے کو نہ کاٹنا بے نہایت تک ہم حس سے نہیں دیکھ سکتے، ہم حس سے نہیں سیکھ سمجھ سکتے۔ اما عقل بطور قطعی، لیکن عقل یقینی طور پر 100% بیان حکم 100% اس پہ حکم لگائے گی کہ ہاں بات سچ ہے، جب تک دو لائنیں موازی ہیں ایک دوسرے کو نہیں کاٹ سکتی۔ لیکن برقی از گراش ہے فلسفی، بعض فلسفی نظریات شناخت کو فقط شناخت حسی میں منحصر جانتے ہیں، جن کو میں نے بتایا تھا نا، کنہیں؟ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، کون ہے وہ جو کیا بولتے ہیں انہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتے، میٹرولیسٹ، وہ بس مٹیریل چیزوں کو مانتے ہیں، وہ صرف یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر حواس سے خاص یہ 5 سینس سے جو چیز آ جائے اس کا مطلب وہ چیز ہے، اور اگر اس میں نہ آ سکے تو سمجھو وہ چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا نہ چھوا جا سکتا ہے نہ دیکھا یہ سب میں، تو اس کا مطلب خدا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب خدا نہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ بعض فلسفی نظریات میں وہ شناخت کو فقط شناخت حسی میں محدود کرتے ہیں، یعنی شناخت فقط حسی ہے، سینس کے ذریعے سے جو شناخت ہوتی ہے بس وہ شناخت ہے، باقی کوئی شناخت نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہ اموری راکے اور وہ تمام چیزیں
کہ جو شناخت حسی یعنی فزیکل معرفت سے کے دائرے سے خارج ہیں ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں، نہ وہ روح کو مانتے ہیں، نہ فرشتوں کو، نہ خدا کو۔ جی اب لیکن آپ خود مانیے، خود سوچئے، اگر یہ بات ان کا یہ نظریہ ہے تو ان کو جواب دینا آپ کے لیے کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ آپ خود دیکھیے، کیا اگر عقل کے ذریعے سے کوئی چیز، یعنی اس کا مطلب جو حسیات کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے بس وہ چیز ہے، اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر انہیں میتھ کے بہت سے سولوشن کو انکار کرنا پڑے گا، میتھمیٹک کے بہت سی چیزوں کو انہیں جبکہ اس کا انکار تو کرنا انکار پڑے نہیں گا۔ کرتے، ان کو ثابت کر دیجئے جی میتھمیٹک کے جو رولز وغیرہ ہیں عقل سے ثابت کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے، تو بتاؤ ان سے جا کے پوچھنا کہ آپ نے دیکھا، سنا، چھوا، اس کا مطلب 5 سینس سے ہٹ کے نکل گئی وہ چیز، تو اس کا مطلب کس سے حاصل کیا اس کا جوابات میتھمیٹک کے، عقل سے۔ تو ثابت ہو جائے گا ان کے لیے خود بخود۔ بے نظر ماں ہماری نگاہ میں صاحبان ان گرائش یعنی اس نظریہ، اس رجحان، کون سا رجحان کہ جو 5 سینس سے حاصل ہو جائے وہ شناخت وہ چیز ہے نہیں ہے، تو وہ لوگوں کا جو نظر ہمارے نگاہ میں اس گرائش کو ماننے والے، اس عقیدے کو رکھنے والے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو حواس خمس سے حاصل ہو جائے وہ چیز ہے ورنہ وہ چیز نہیں ہے، تو چاہیے بسیاری مفاہیم و مباحث ریاضی را انکار کنن، وہ ریاضی کے، میتھمیٹک کے بہت سے مفاہیم کو انکار کریں۔ پھر اس کا مطلب کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں 5 سینس سے ہٹ کے بہت سی چیزیں ہیں۔ وَأَمَّا در فلسفہ اسلامی، لیکن اسلامی فلسفے میں ہم حس و ہم عقل، حس بھی اور عقل بھی بے عنوان 2 ابزار عمدہ شناخت پذیرفتے شدیان، اسلامی فلسفے میں شناخت کے عمدہ دو ابزار اور آلے حس اور عقل قبول کیے گئے ہیں، لہذا فلسفہ اسلامی فلسفہ ہم قائل بے وجود عالم طبیعت است و اجسام و مادیات است، عالم اسلام جو ہے وہ عالم نیچر اور اجسام اور یعنی اجسام یعنی وہی چھونے والی چیزیں یا مادیات یعنی مٹیریل چیزوں کا بھی قائل ہے، اور ہم کے ڈائریکٹ ابزار حس سے پہچانے جاتے ہیں، چھونے سے، دیکھنے سے، سونگنے سے، ان چیزوں سے پہچانتے ہیں۔ تو عالم اسلام، فلسفہ اسلامی ان چیزوں کا بھی قائل ہے کہ جو حواس خمس سے درک ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی جو کیا بولتے ہیں متافیزک جسے ہم فزیکل اور عالم نہیں ہے، ان چیزوں کا جو میتافیزک وہ عالم ماورائے طبیعت، نیچر سے ہٹ کے جو عالم ہے، جہان ہے، اس کے بھی کہ جو کہ عقل سے ثابت ہوتا ہے اس کا بھی قائل ہے۔ تو فلسفہ اسلام دونوں طرح کے ان کا قائل ہے، دونوں طرح کے ابزار کا قائل ہے، ابزار عقل کا بھی، ابزار حس کا بھی، دونوں کو مانتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔